تو علم ہوتا ہے کہ جو بات آپ کے علم میں آئے، جس بات کی آپ کو خبر ہو، وہ آپ کا حال بن جائے، یہ علم ہے۔ آپ کے پاس بہت سی خبریں جمع ہو جائیں تو یہ علم نہیں ہے، یہ اخبار ہے۔ کتنی خبریں چھپتی ہیں روز ایک سفید پیپر پر، اس کاغذ کو ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ نہ چھاپو تو کاغذ کا کیا، کاغذ تو کاغذ ہے۔ اگر بہت سی معلومات ذہن میں جمع ہو جائیں تو وہ خبریں ہیں، وہ معلومات حال بن جائے تو علم ہے۔ اب اگر خبر برائی کے بارے ہے تو برائی حال بنے گی تو یہ بھی جہالت ہے، یہ علم نہیں ہے، کیونکہ برائی کی بنیاد علم پر نہیں جہالت پر ہے۔ گناہ کی بنیاد علم پر نہیں جہالت پر ہے۔ قرآن نے ہر گناہ کو جہالت کہا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کیونکہ بڑے سے بڑا عالم بھی گناہ کرتا ہے تو گناہ جو اس نے کیا وہ اس نے جہالت کی ہے، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو برائی اگر حال بن جائے تو یہ جہالت ہے، اچھائی خبر بنے پہنچے آپ تک اور آپ کا حال بن جائے تو وہ علم ہے۔ حال نہ بنے تو علم نہیں، خبر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی جان لیجئے کہ ہر شعبے کو جاننا یہ اللہ کی صفت ہے۔ بندے جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ ان پڑھ بھی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی سائنس میں پی ایچ ڈی ہے، ضروری نہیں کہ اسے ہسٹری آتی ہے۔ ایک آدمی ہسٹری میں پی ایچ ڈی ہے تو ضروری نہیں کہ اسے سائنس آتی ہے، سائنسدانوں کے لیے وہ ان پڑھ ہے۔ ایک بندہ بہت پڑھا لکھا اسے ڈرائیونگ نہیں آتی تو ڈرائیونگ کے شعبے میں وہ ان پڑھ ہے، گاڑی اس کا ڈرائیور چلا سکتا ہے، یہ علم اس کے پاس۔ تو ہر پڑھا لکھا بندہ بھی کسی نہ کسی پہلو میں ان پڑھ بھی ہوتا ہے۔ ہم جو یہ کلی بھروسہ کر لیتے ہیں نا، یہ درست نہیں ہے۔ جس شعبے کا علم اس کے پاس ہو، اگر وہ علم اس کا حال بن گیا، یعنی وہ نیک علم ہے، اچھی خبر ہے اور وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے تو یہ علم ہے۔ اگر محض اس کے پاس خبریں جمع ہو گئی ہیں، وہ خود بھی ان پر عمل نہیں کرتا تو یہ خبر ہے، یہ علم نہیں ہے۔ اور جس شعبے میں نہیں جانتا اس میں وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ تو ہماری یہ مصیبت ہے کہ ہم ہر عالم ہونا صفت اللہ کریم کی ہے، ہر وقت ہر چیز ہر شے کو جاننا یہ اس کی صفت۔ پھر جتنا علم وہ چاہتا ہے اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ یہاں بھی بڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کا سارا علم نبیوں کو مل گیا۔ وہ یہ سوچنے کی تکلیف نہیں کرتے کہ انبیاء بھی مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ خالق کی صفت خالق کو ہی زیب ہے، ساری مخلوق میں آ نہیں سکتی۔ ساری مخلوق میں مانی جائے تو پھر تو وہ مخلوق بھی خالق میں ایک صفت میں تو حصے دار ہو گئی۔ ہاں، انبیاء کو جو فریضہ عطا کیا جاتا ہے، فریضہ نبوت، اس کی ساری ضروریات کا علم عطا کر دیا جاتا ہے۔ جو ان کا فریضہ ہے اس کی جتنی ضروریات ہیں وہ مکمل طور پر ان کو اس کا علم عطا کر دیا جاتا ہے، ان کا عمل بھی اس کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ واقعی علم ہوتا ہے، حقیقت علم ہوتا ہے، صورت علم نہیں ہوتی۔ جب انہیں علم عطا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے علم۔ ہمارے پاس آخرت کی خبر ہے الحمدللہ، بزرگوں سے، کتابوں سے، قرآن سے، سنت سے، ہر جگہ سے ہم نے پڑھا ہے قیامت قائم ہوگی، انصاف ہوگا، حساب کتاب، یہ خبر ہے۔ اگر یہ ہمارا حال بن جائے اور ہماری زندگی اس طرح بدل جائے گویا ہم میدان حشر میں زندہ ہیں اور برائی سے بھاگتے ہیں اور نیکی کی طرف دوڑتے ہیں، تو پھر یہ علم بن جائے گا۔
ہر بندے کو پتہ ہے نا قیامت، جو کم تولتا ہے اسے پتہ ہے قیامت ہے. مسلمانوں میں سے جو کوالٹی میں ڈنڈی مارتے اسے پتہ ہے قیامت. دوسرے کا حق چھینتا ہے، رشوت لیتا ہے. وہ پرسوں بات ہو رہی تھی کہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے ایک دوست نے ایک اپنے مولوی صاحب سے پوچھا کہ یہ جو پیلی ٹیکسی سکیم آئی، مجھے نہیں پتا اس کا کیا طور تھا، تو یہ حلال ہے یا اس میں سود ہے یا کیا ہے؟ تو مولانا نے اسے کہا کہ اس میں سود ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اس نے نہیں لی. کچھ عرصہ گزر گیا، وہ سکیم ختم ہو گئی تو کہ مولوی صاحب سے ملنے گیا تو ان کے گھر 2 پیلی ٹیکسیاں کھڑی. تو اس نے کہا کمال ہے، آپ نے مجھے تو کہا کہ یہ حرام ہے اور اس میں سود ہے، تو میں نے تو نہیں لی اور آپ کے پاس 2 ہیں. تو اس نے کہا مسئلہ تو وہی ہے، حرام ہے اور اس میں سود ہے. میں نے لے لی، تم نے نہیں لی. تم بھی لے لیتے، میں نے کوئی لینے سے روکا تھا؟ میں نے تو مسئلہ بتایا تھا. تو یہ علم نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کے پاس خبر ہے. علم ہوتا تو اس میں ملوث نہ ہوتے. یہ حقیقت علم ہے. یہ جو خبر ہوتی ہے یہ صورت علم ہے. بظاہر لگتا ہے کہ اسے اس چیز کا علم ہے، لیکن وہ علم جب اس کا حال نہیں بنتا تو وہ صورت علم ہے. حال بن جائے تو حقیقت علم.